دھرنے سے وہ اسلام آباد کے دھرنے مراد نہیں ہے کہ جو ہم جو دھرنا مار کے بیٹھے رہے ہیں نا اس دنیا میں، جانا نہیں ہے یہاں سے، یہ اس کی جگہ نہیں. تو میرے تو یہ طرز تعلیم ہے. لہذا تعالینا امتیکن و اسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں آرام سے رخصت کر دیتا ہوں، پھر اپنی مرضی سے مالداروں سے شادیاں کرو، کھاؤ پیو، موج دنیا کی جو ہے نا وہ لذتیں اٹھاؤ. لیکن میں پھر بھی ایسے نہیں رہوں گا، میں پھر شادی دوبارہ کروں گا. عسیٰ ربہ ان طلقکن، اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر عورتیں پھر آپ کے نکاح میں دے دے گا. کیا مطلب بہتر سے مراد وہ عورتیں جو اسی غربت میں گزارا کریں گی. اس طرز عمل میں بتا دیا کہ نبی بیویوں یا بیوی کے بغیر زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتے. پیسوں کے بغیر گزار سکتے ہیں، بیوی کے بغیر نہیں گزار سکتے نبی، کیونکہ نبی بیوی کے بغیر گزارے تو پھر امت بھی بیوی کمانے پر میں فخر کرے گی. ہمارے نبی نے بیوی رکھی، ہم بھی 38 سال کے ہو گئے ابھی تک ایسے ہی گھوم رہے ہیں. ہمارے صدر صاحب بھی فخر کریں گے کہ میں اگر بیوی اپنی موت مر گئی یا میں نے مروا دیا، کچھ بھی ہو اس میں بہت اختلاف ہے، تو میں نے اگر نہیں کی تو کیا ہے، ہمارے نبی کی بھی تو نہیں تھی. تو اس لیے نبی نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ نہ 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 نہ، بیوی کے بغیر مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، جوڑوں کی شکل میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جنت میں بیوی کے بغیر نہیں رکھا گیا، تو ہم اور آپ کو اس دنیا میں کیسے اللہ. تو اس لیے فرمایا اگر اللہ تمہیں طلاق دے دے گا تو اللہ تم سے بہتر عورتیں دے دے گا تمہارے نکاح میں، نبی کے نکاح میں، جو اسی غربت میں گزارا کریں گی نبی کے ساتھ. لیکن امہات المومنین نے کو جب اللہ کے نبی نے طلاق کا اختیار دیا تو کسی زوجہ نے بھی طلاق نہیں مانگی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں طلاق کا، تم اپنے گھر میں مشورہ کرو، جلد بازی نہ کرنا، کیونکہ ہمارے تو ایسا ہی سیٹ اپ چلے گا، یہی غربت والا، مل گیا نہیں ملا تو بس اللہ توکل پہ. یہی ہے، اپنے گھر میں مشورہ کر لو. حضرت عائشہ غضبناک ہوئی، فرمایا افیکا یا اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، آپ کے بارے میں، یعنی یہ مشورہ کروں کہ پیغمبر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کسی یہ کوئی بات ہے مشورہ کرنے کی. مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی مشورہ کرنے کی چیز نہیں ہے، جو سوکھی ملے گی نہیں ملے گی، ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے ساتھ، اور آئندہ ایسا مطالبہ نہیں ہوگی. اور امہات المومنین نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. پھر اللہ نے جب دولت دی ہے، بعد میں جب فتوحات ہوئی، پھر تو وہ غربت ختم اور دولت کی انبار لگ گئی. تو پھر خلفائے راشدین امہات المومنین کا بڑا خیال کرتے تھے کہ بھئی پہلے راشن نبی کی بیویوں کے گھر پہنچا دو، باقی اس کے بعد، کیونکہ وہ مائیں ہیں نا، انسان سب سے پہلے اپنی ماں کا خیال کرتا ہے، بیوی بچوں کو اس کے بعد پوچھتا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ سارے خلفاء راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنی ماؤں کا بڑا خیال کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ راشن بھجواتے پورے سال کا. لیکن امہات المومنین کیا کرتی، صبح سے اس کو لے کے تقسیم کرنا شروع کر دی، غریب غربا آ رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت زینب کو حضرت عمر نے راشن بھجوایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے صبح سے جو غریبوں میں بانٹنا شروع کیا، شام تک ختم. پھر وہی غربت عادت پڑ چکی تھی اس کی. وہ چاہتی تھی کہ جس طرح ہم نے نبی کے ساتھ وقت گزارا، ہماری موت اسی حالت میں ہو. ان کو سمجھ میں آ رہی تھی باتیں، اسی حالت میں موت ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خرچ کرتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے نے جب دیکھا کہ میری خالہ جو ہے کس قدر اڑا رہی ہیں، جو آ رہے خرچ کرے، اپنا خیال ہی نہیں کرتی، اگلے دن کھانے کو ہے نہیں ہے، اس کا تو ظاہر بھانجے کو خیال آئے گا. اور وہ خالہ جو روحانی ماں بھی ہو، وہ ایک دفعہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنی خالہ کے ہاتھ روک کے چھوڑوں گا، میں ان کے ہاتھ روک کے چھوڑوں گا. تو یعنی روک جب تک روکوں گا نہیں، چین سے نہیں رہوں گا میں. کیوں؟ تاکہ وہ ان پہ رحم کھانے کے لیے نا، کہ تاکہ یہ اپنا بھی کچھ خیال کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور قسمیں اٹھا رہا ہے. کہا کہ تو نے قسم اٹھائی ہے کہ تو میرا ہاتھ بند کر کے چھوڑے گا، میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میں موت تک تجھ سے کبھی بات نہیں کروں. کیسی تربیت تھی. ہم اور ہوتے ہم کہتے چلو اب تو فلاں نے قسم اٹھا لی، اس کی قسم پورا کرنے کے لیے اب تو تھوڑا سا اسٹور کر لو، ایک پلاٹ اور لے لو، 6 پہلے سے ہیں، ایک سرجانی میں بھی ہو جائے گا، قسم بھی پوری ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ ایک ڈیفینس میں 1000 گز کا پروجیکٹ چل ہی رہا ہے، ایک لاسانی میں بھی ٹانگ اڑا دو، کتنی اچھی بات رہے گی. کیا خیال ہے؟ تو اور نظر نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو اور مجھے روکنے والا. وہ بیچارے ان کے جو بھانجے تھے اور پہلے سے لینے کے دینے پڑ گئے، پریشان کی تو بات ہی نہیں کرنی. اب ان کو ڈر میری اس حال میں موت واقع ہو جائے، پیغمبر کی زوجہ مجھ سے ناراض، میری خالہ مجھ سے ناراض ہو. اب اپنی جو ہے نا وہ جا کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، بھائی ان سے کو راضی کرو. کتنے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سمجھایا. بالآخر حضرت عائشہ کو خیال آیا، ٹھیک ہے جی، تھوڑا دل نرم ہو گیا، فوراً لپٹ گئے حضرت عائشہ سے. بھانجے جو ہے اپنی خالہ سے لپٹ کے رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کے لیے اپنی قسم توڑ دیں، مجھے معاف کر دیں.
حضرت عائشہ نے اپنی قسم توڑ کے بات چیت شروع کر دی، لیکن اس قسم توڑنے پر حضرت عائشہ کو پھر ندامت ہوئی، کیونکہ قسم بہرحال توڑنا تو واجب ہے ایسی صورت میں قسم، لیکن کفارہ ادا کریں، پھر کفارہ ادا کیا، اس کے بعد پھر دل میں ایک خلش کہ میں نے قسم توڑی ہے، ایک کفارہ ادا کرنے سے وہ خلش پوری نہیں ہوئی، پھر اور سخاوت کا مظاہرہ تاکہ اس قسم کا کفارہ جو ہے نا، ایک تو اللہ نے کہا ایک اپنی طرف سے بھی ہو تاکہ قیامت کے دن کوئی حرج نہ ہو، پھر غلام باندیاں خرید کے آزاد کرتی، لوگوں سے غلام خریدا آزاد کیا، باندی خریدی آزاد کیا، اللہ نے تو کہا قسم کے کفارے میں ایک غلام آزاد، حضرت عائشہ نے درجنوں غلام آزاد کیے خرید اور زیادہ سخاوت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ تو خیر ہم تو یہ تصور، ہم تو کباب پراٹھے کھانے والے ہیں، سیدھی بات ہے، میں بھی جو یہ باتیں ہی کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس بھی اگر ایک آدھ وقت کا فاقہ ہو جائے تو 6 ہفتے مزید بیان میں شاید نہ کر دوں، ہم وہ تصور نہیں کر سکتے اس سخاوت کا اور اس مجاہدے کا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ پیغمبر کا وہ طرز زندگی ہے جس کی اتباع کا ہمیں لازمی حکم بھی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اجازت دی حلال پیٹ بھر کے 3 یا 10 ٹائم بھی کھا سکتے ہو صحت کا خیال رکھتے ہوئے، یہ پیغمبر کی ذاتی وہ تھی، ذاتی کیوں تھی اس میں حکمتیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر بھی کھا رہے ہیں، رات بھی کھا رہے ہیں، شام کو سونے کے لیے ہیٹر بھی ہے اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، موٹے موٹے لحاف بھی ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی حرام کی طرف قدم جائیں ہمارے اور یہ کہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا، تو پھر میرا بھائی یہ بڑی ناشکری ہے، اور ناشکروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ قیامت کے دن اچھا نہیں ہوگا، دل کی بے سکونی دنیا میں اور جہنم کی آگ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جو ہے نا جس طرح اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے آج بیان ذرا لمبا ہو گیا، برقع پہننے کے باوجود اگر خواتین کی آنکھیں نظر آئیں تو کیا حکم ہے؟ برقع پہننے کے باوجود اگر آنکھیں نظر آئیں تو یہ آنکھوں پر مدار ہے، آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ بعض خواتین جو ہیں وہ بصورت ہوتی، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ میں نے ایک پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، ہمارے ایک جاننے والے کہیں سفر کر رہے تھے پنجاب، سامنے ایک خاتون بیٹھ گئی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، تو یہ لٹو ہو گئے ان پہ، تھے شریف آدمی، اس طرح سے لٹو نہیں کہ وہیں ایزی لوڈ شروع کر دیا کتنے کا بیلنس چاہیے آج کل تو یہ شروع ہے، تھے ذرا شریف آدمی، تو اب خود اپنا واقعہ سنا رہے، کہہ رہے میرا دل ایسا اس عورت کی طرف مائل ہوا، آنکھیں اتنی بڑی بڑی پلکیں اور بڑی دراز آنکھیں، تو یہ میں بتا رہا ہوں صرف آنکھیں کھلی رہے اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں اب اس سے بار بار پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی خدمت، کوئی وہ خاتون بھی بڑی ڈھیٹ، کبھی ایک کولر بھر کے لا دو، یہ ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا یہ چاٹ والا اس سے ذرا 10 روپے کی چاٹ تو خرید کے لے آنا۔ بیٹا نہیں کہہ رہی، بیٹا کہہ دی تو پھر حقیقت کھل جاتی ہے نا، یہ آپ لا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ سارے کہہ رہے میں ملتان تک، کراچی سے ملتان تک بھرپور خدمت کرتا رہا ہوں، ملتان اسٹیشن پہ کہتے ہیں ان کو خیر تھوڑا سا مزید بھی فری ہوا جائے، خدمت ہی کرتا رہوں گا، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آگے لاہور یا سرگودا کی طرف جا رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ خاتون آپ کدھر جا رہی ہیں؟ اس نے بتایا لاہور میں میرے نواسی کی شادی ہے، اس میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا دھک تمہارے کی نانی ہے کسی کی ہے، چہرہ چھپا ہو اور صرف آنکھیں کھلی ہوں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کسی کی نانی ہے یا 16 سال کی، 15 سال کی لڑکی ہے، 20 سال کی، کیا ہے۔ اس لیے خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آنکھیں چھپائیں۔ وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھینس کو اگر نقاب اڑا دیں نا، صرف آنکھیں کھول دیں، اندھیرے میں کھڑا کر دیں، یہ نہ پتہ چلے کسی کو یہ بھینس ہے، صرف آنکھیں۔ کتنے لوگ اس سے اس کا موبائل نمبر مانگنا شروع کر دیں۔ یہ تو میں آپ کہہ رہا ہوں، اس وقت تو یہ بات نہیں تھی، لیکن اب کے لحاظ سے محترمہ آپ اپنا موبائل نمبر کتنے پھینک کے ہیں اپنا نمبر۔ تو آنکھیں ایسی چیزیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس لیے خواتین کو آنکھوں پہ پردہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سختی اس لیے نہیں کرتا کہ آج کل بالکل ہی پردہ نہیں کر رہی، تو جو نہیں کر رہی تو کم سے کم چلو اتنا ہی کر لیں کہ چہرہ ہی چھپا لیں، آنکھیں کھلی رکھ لیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آنکھیں بھی چھپائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔